محبتوں کا اظہار کیجئے گا. نعرہ تکبیر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف آواز بلند، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. جگر گوشائے غسل بنا لخت جگر مجدد اعظم پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نور نظر پیر سید غلام حسام الدین جیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ گولڈا شریف پیر طریقت رہ شریعت پیر سیدنا مہر فؤاد الدین جیلانی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستان عالیہ گولڈا شریف. آپ تشریف لائے اور ہم سب کو عزت بخشی. سامعین، چونکہ یہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، تو اس کا آغاز میں مجدد اعظم پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیہ کلام سے شروع کروں گا کہ جس نعتیہ کلام کے سوز و ساز سے یہ جہان روشن ہے. اج سکھ متران دی بدیری کیوں دل اداس لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدل مخمور اکی ہدمت بریاں اے صورت شانہ پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اس صورت نوں میں جانا کھا جانان جان جہانا کھا سچ آکھت رب دی میں شانا کھا سچ آکھت رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا
سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ حکیم کتھے جا اڑیاں اج سکھ متران دی ودیری آیت کریمہ ایک سورہ دی جو بڑی مشہور ہے، سارے بچے بھی اسا پڑھنے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نواز دیا۔ تو سامعین، چونکہ میلاد مصطفیٰ ہے، اس میں کچھ حکمت کی باتیں، روز کی باتیں کرنی انتہائی ضروری ہوتی ہیں تاکہ لوگ ان باتوں کو سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور جو لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تاکہ جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل و براہین آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ جس کی برکت سے آپ کی اولادوں میں عشق مصطفیٰ منتقل ہوگا۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نواز دیا۔ سامعین، یہاں پہ آتینا کا لفظ ہے اور یہ فعل ماضی ہے، جہاں پر رب کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اور آخرت کی ساری نعمتوں سے جہاں پہ نوازنا ہوتا، وہاں پہ بات فعل ماضی سے کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ مضمر ہے کہ جو لوگ اس زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی اور قیامت تک جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں یہ سوال نوازا گیا اور اتنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا نہیں گیا، اتنے معجزات دیے گئے اور اتنے معجزات نہیں دیے گئے، فلانی چیز کم دی گئی اور فلانی چیز زیادہ دی گئی۔ یہ اس وقت کے جو کافر و مشرک تھے، جو منافقین تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اور سب قسم کے جو کافر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بغض رکھنے والے، اگر یہاں پہ کوئی اور چیز یا اور کوئی فعل کا ذکر کر دیا جاتا تو وہ اعتراض کرتے کہ حضور کو بھی نعمتیں مکمل ملی نہیں ہیں، شان مکمل ملی نہیں ہے، تو لہذا ابھی تو یہ شانوں والا رسول ہوا ہی نہیں۔ تو رب کائنات نے سارے اعتراضات قیامت تک کے لیے آنے والے یک مشت ختم کر دیے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نواز دیا ہے، ساری خوبیاں آپ کو دے دی ہیں اور ساری نعمتوں کے قلمدان آپ کو سونپ دیے گئے ہیں، سارے خزانے آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ رب کائنات دے گا، ہر نعمت سے آپ کو نواز دیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ربیہ بن کعب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے،
آپ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، باہر تشریف لے آئے، تو حضرت ربیعہ بن کعب نے آپ کو پانی پیش کیا، تو سرکار وضو فرمانا شروع کیا اور آپ کی ذات اقدس جوش میں آ گئی، آپ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا سل ربیعہ مانگ جو کچھ مانگتا ہے، مانگنا ہے مانگ۔ آج کیا کہ ہر وقت در مصطفیٰ کھلا ہے، لیکن سل مانگ، دنیا اور آخرت کی جو نعمت تمہیں چاہیے آج تمہیں در مصطفیٰ سے مل جائے گی۔ سامعین، اس میں پہلی حکمت کہ جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے خادم ہیں یا آپ کے گھر ڈیوٹی دیتے ہیں، آپ کے جو قریبی جو لوگ جو آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، تو پہلی حکمت یہ ہے کہ جب وہ اتنی خدمت کر رہا ہے تو اس کی خدمت کے صلہ میں اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ دینا چاہیے، اس کے ساتھ نیکیاں کرنی چاہیے۔ پہلی حکمت اس میں یہ مضمر ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ اگر ایک شخص نے اتنا بڑا سوال، جب بھی کوئی خدمت کرے تو خدمت اللہ کے لیے کرے۔ جس طرح آپ ابھی سارے لوگ آئے ہیں، سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ آپ کی اولاد کریمہ کی آمد کا سنا اور آپ آ گئے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ عشق رسول ہے۔ تو سامعین یاد رکھیے، اس میں حدیث اقدس جو دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ خدمت ہمیشہ للہ فی اللہ کریں گا۔ تو جب آپ خدمت میں لالچ آ جائے گی تو پھر یہ ہوگا، جو ہی لالچ آ جائے گی تو روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اگر نظر مال پہ ہوگی تو مال تو مل جائے گا۔ سرکار کے مال جو مانگتا تھا حضور اس کو مال بھی دیتے تھے، جو خزانہ سرکار سے جو طلب کرتا تھا مانگتا تھا حضور کی بارگاہ سے، حضور نہ۔ تو اگر لالچ دل میں آ گئی اور اس سے اگر خدمت کرنی ہے، مال تو مل جائے گا لیکن محبت نہیں ملے گی۔ اور تیسری چیز کہ جو شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مانگ، اب آپ نے اس میں جو تیسری حکمت ہے، اب آپ نے اس سے کیا مانگنا ہے؟ اب آپ نے جس نے یہ کہا کہ مانگ جو کچھ مانگتا ہے، اب جو مانگنا ہے اس شخص کی عزت اور مرتبے کو دیکھ کے مانگنا ہے۔ جس نے اتنا بڑا سوال کیا اس کی عزت اور مرتبے اور شان کو دیکھ کر کیا ہے مانگنا ہے۔ تو حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ انہوں نے فرمایا مرافقتک فی الجنہ۔ سرکار، جس طرح میں اس دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے در پہ حاضری دیتا ہوں، آپ کی دہلیز پر پڑا رہتا ہوں، آپ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوتا ہوں، ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، مخڑہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہوں، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ اپنی آنکھوں کو روشن کرتا ہوں۔ سرکار، مرافقتک فی الجنہ، جس طرح میں
دنیا میں ہر وقت آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں تو جنت میں چلا جاؤں تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا رہوں۔ آپ ہی کی خدمت ہو، جنت میں ہو تو آپ ہی کی خدمت ہو۔ اب وہ مانگنے سے، اگر وہ مانگنا چاہتے تو دنیا کا ہر خزانہ مانگ سکتے تھے، حضور عنایت فرما دیتے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا، ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ نے ہاتھ اوپر کیا، بخاری شریف کی حدیث، ہاتھ اوپر کیا، صحابہ نے عرض کی کہ یہ کیا، آج آپ نے کیا کیا؟ حالت نماز میں جنت کی گئی اور جنت کے پھل میرے سامنے کیے گئے تو میں ان کو توڑنا چاہتا تھا۔ جنت آسمانوں سے اوپر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، یعنی جنت بھی سرکار کی نماز میں حاضر ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ مجھے ساری زمینوں کے خزانے مجھے عنایت کیے گئے، سارے خزانے اور ان خزانوں کی کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اتنا بڑا اختیار حضرت ربیہ کو پتا تھا کہ حضور کو ہر چیز کا اختیار ہے، لیکن پھر بھی کیا مانگا کہ حضور سونیا تیری رفاقت چاہیے، سونیا تو مل جا، سونیا تو مل جا، کہ جس کو مصطفیٰ مل گئے اس کو کائنات کی ہر چیز مل گئی، کیونکہ ہر رونق ہی مصطفیٰ کریم سے ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ حضور کے در پر جو بھی آتا، جس وقت آتا، جس لمحے آتا، جس وقت میں آتا، سرکار سے 24 آورز میں جو شخص جو اپنی حالت لے کے آتا، شیئن فقطتا فقال اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اس رب کی جلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مصطفیٰ کریم کے پاس جس وقت جو بھی آتا حضور اس کو عنایت فرما دیتے اور کسی کو بھی یہ نہ کہتے کہ نہیں یہ چیز میں تمہیں بھی نہیں دے گا۔ آپ کی زبان اقدس سے فقال اللہ کبھی نہیں سنا کہ نہیں یہ اس وقت یہ نعمت میں نہیں دیتا، نہیں، یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں، یہ ہم اس وجہ سے مناتے ہیں، اس وجہ سے اس جشن کی دھوم کرتے ہیں کہ وہ در قیامت تک کے لیے کھلا ہے، سرکار کا در قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ جس وقت بھی جو جس لمحے میں بھی مصطفیٰ کریم سے محبت اور عشق کا دم بڑھے گا، مصطفیٰ کریم اس کے اوپر رحمت فرمائیں گے، اور اس ساری کائنات میں جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کا دم بڑھنے والا ہے، مصطفیٰ کریم گنبد خضرا پر اس کے اوپر نظر رحمت فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ سمیں یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ حضور کے توفیل مل رہا ہے۔ اب پھر اسی نقطے آتا ہوں، میں نے کہا میں کہا تھا مرافقت آتا فی الجنہ،
حضور جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے. سرکار نے فرمایا وہ تو تمہیں ملے گی، وہ تو تمہیں ملے گی. ربیہ آوا بھائی رضالے اور بھی کچھ مانگو، اور بھی کچھ مانگو. جا تجھے میری رفاقت ملے گی، میری رفاقت میسر آئے گی، تو وہاں پر بھی میرے ساتھ ہوگا. مگر اور کوئی نعمت مانگ، اور جو بھی تو نعمت مانگے گا اس کے بغیر بھی تجھے ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا، تمہیں کائنات کی ہر نعمت دی جائے گی. تو حضرت ربیہ نے فرمایا نا نا حضور، جس کو مصطفیٰ مل گئے ہوگا ذات. یا رسول اللہ آپ مجھے اگر مل گئے ہیں، مجھے اور دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت رہی نہیں ہے. تو وہ زندگی نے کیا کہا؟ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، جہاں سے بھی قرآن کھولو تو تمہیں ہر جگہ پر مصطفیٰ کریم کا نور نظر آئے گا. بظاہر تو وہ قرآن ہے مگر باطن مصطفیٰ کریم کا نور ہے. آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں تیرا نام جڑا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا. تمہارے پاس مصطفیٰ کریم جو بھی آیا، جس وقت بھی آیا، اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو جب آپ کی بارگاہ عالیہ سے اٹھ کر گیا تو وہ اس ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو گیا، جو اس نے حالت ایمان میں چہرہ بددہا دیکھ لیا. بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے. خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریختہ نقش کفے پا ہے. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ. یہ جو کچھ بھی ہے سامعین، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ حضور کی دہلیز کا صدقہ ہے. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ. عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے. یعنی جس وقت بھی مصطفیٰ کریم قیامت تک کے لیے، اس کے بعد کے لیے، آپ کے زمانے میں جس شخص نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ عشق کو استوار کیا تو سرکار نے اس کی قسمت کو بدل دیا. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. معراج کی رات جب سرکار آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اس آسمان کو یہ اعزاز ہو گیا کہ اس نے حضور کے نالین پاک کو بوسہ دے دیا. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. یہ جو نیل کو آسمان نظر آ رہا ہے جو ہمارے اوپر ایک چھت کی صورت میں ہے، گویا یہ آج تک نالین مصطفیٰ کو جو اس نے بوسہ دیا ہوا ہے اس کے شکر کے سجدے میں. اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مفسر قرآن ہیں، ہم شیخ القرآن ہیں. اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، پھر شیخ القرآن بن کر قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس میں سے نکتہ چیننا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضور کے اوپر کہ یہ شان دی گئی ہے اور یہ نہیں دی گئی.
پھر نکتہ چینیاں شروع. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر قرآن, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا قرآن پڑھنا اس حلق سے نیچے نہیں جائے گا, حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور وہ قرآن ہے کہ جو محبت مصطفیٰ کے بغیر پڑھا جاتا ہے, اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں. قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے, بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ کھڑا ہے. میدان حشر ہوگا, سارے انبیاء, یہ بڑی ایک لمبی حدیث ہے, سارے انبیاء سے ہو کر سب ہر طرف سے جب مایوسی ہوگی تو سب کی نظر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور قیامت تک, یہ سارے کے سارے, اس کو ابن عربی نے بھی اس کو نقل کیا کہ جب سارے ایک ہی صف میں وہ دیکھ رہے ہوں گے اور سب کی نظر دہلیز مصطفیٰ پہ ہوگی, بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہوں, صرف حضور کو دیکھ رہے ہوگے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک ممبر نہیں لگاؤں گا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا, ایک امتی. تو سامعین, یہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا مقصد. اور پانچویں حکمت اس حدیث میں, جب انہوں نے یہ کہا کہ ہوا ذات مجھے آپ مل گئے, مجھے اب کوئی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو آگے سے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ رب یوں کیا کرو کہ سجدوں میں کثرت کیا کرو, سجدوں میں کثرت کیا کرو. اب پانچویں حکمت, سجدوں میں کثرت کیا کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر عبادت کے اگر تجھے جنت تو مل جائے گی, وہ میں نے مہر لگا دی ہے, جنت تو تمہیں مل جائے گی, لیکن تاکہ کوئی اعتراض کرنے والے یہ نہ کہہ دے کہ اس کو جنت تم نے کس صلے میں دی ہے, کس صلے میں دی ہے. حضور نے فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جس نے نماز کے ساتھ جڑ گیا گویا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس نے پا لی, اور جس نے جتنے سجدے کیے اتنی ہی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا گیا. تو فرمایا کہ کثرت سے سجدے کرو. کیوں؟ کہ تاکہ تجھے کوئی اعتراض کرنے والا یہ نہ کھڑا ہو جائے کہ اس کو جنت کیوں ملی ہے بھائی. تو جنت اللہ کے حضور سجدے میں, فرمایا کہ سجدے کو نہ چھوڑی ربیا, جنت تجھے مل جائے گی. تو سامعین, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے اور ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے, اور سرکار گولوی کی اولاد کریمہ جو تشریف لائیں, اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ دنوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ عشقوں کو ختم کر دو. سرکار گولوی نے جو مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا, بڑی سے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا, اس کے پیچھے عشق مصطفیٰ تھا, اور ساری کامیابیاں اسے ہی ملیں گی کہ جس کو حضور مل گئے, جس کو حضور مل گئے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی. اللہ پاک ہم سب کو سرکار کے ساتھ وابستہ فرمائے. اور اب ختم شریف کے لیے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان صاحب تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبلہ عالم سب کے لیے اجتماعی دعا فرمائیں گے. آمین اللہم ربنا آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اب رستہ دو کوئی حق نصیر حق نصیر حق نصیر حق نصیر حق نصیر حق نصیر حق نصیر